الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقہ البیوع درس نمبر 43، عنوان نمبر 101۔ البیع الی من له حق الشفعہ وكذلك ما استثني من مبدأ التراضي أحكام الشفعة، فإن الأصل في البيع أنه متى انعقد بتراضي الطرفين مستوفيا للشروط الأخرى فليس لأحد غيرهما أن يتدخل في أمرهما ويدعي أنه أحق بأن يشتري، ولكن الشريعة الإسلامية استثنت من هذا المبدأ أحكام الشفعة وأعطت حق الشراء لشريك البائع بالإجماع۔ جس کو حق شفا حاصل ہے اسے بیچنا مبدأ تراضی یعنی رضامندی کے اصول سے مستثنی احکام کے من جملہ احکام شفا ہیں۔ بے میں اصل تو یہ ہے کہ جب وہ جانبین کی باہمی رضامندی سے دیگر ضروری شرائط کی موجودگی میں منعقد ہو جائے تو پھر ان دونوں کے علاوہ یعنی متعاقدین کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی ان کے معاملے میں دخل اندازی کر کے یہ دعویٰ کرے کہ اسے خریدنے کا حق زیادہ ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس مبدأ اور اصول سے احکام شفعہ کو مستثنی کر دیا ہے اور بائع کے شریک کو بالاجماع حق شراء دیا ہے، اور حنفیہ کے مذہب پر بائع کے پڑوسی کو بھی۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کسی باہر کے شخص کو بیچ دے تو بائع کے شریک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس سے زیادہ شراء کا حقدار ہوں۔ اگر اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے تو اب یہ پہلے مشتری سے ٹھیک اسی ثمن کے بدلے جس سے اس نے خریدا ہے خریدے گا، چاہے وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو، اور اسی حق کا نام شفعہ رکھا جاتا ہے۔ ماقبل میں ایک بات آئی تھی کہ بیع کے لیے ایک بنیادی اصول ہے تراضی، آپسی رضامندی، بائع اور مشتری کا راضی ہونا۔ اب اس سلسلے میں ایک اصول سے متعلق استثناء بیان کر رہے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اگر آپس میں خرید و فروخت کرنے والے رضامندی سے بیع کر لیں تو اب کوئی تیسرا آدمی اس میں دخل نہیں دے سکتا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ یہ ایک عام اصول ہے، لیکن اس سے شفعہ کو مستثنی رکھا گیا ہے۔ اب شفعہ کس کے لیے ہے؟ تو بائع کا جو شریک ہے یعنی اس زمین میں یا اس مکان میں جو اس کے ساتھ شریک ہے، پارٹنر ہے، جس کا پہلے سے اس کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شریک ہے معاملے کے اندر، اس کے لیے تو تمام حضرات کے نزدیک حق شفعہ بالاجماع، اور حنفیہ جو ہے وہ بائع کے پڑوسی کو بھی حق شفعہ دیتے ہیں کہ بھائی جو آدمی بیچ رہا ہے اس کا پڑوسی بھی حق شفعہ حاصل کر سکتا ہے۔ حق شفعہ کا مطلب کیا ہے کہ بائع مشتری آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، اب وہ جس کو حق شفعہ حاصل ہے اسے پتہ چلا کہ بھئی یہاں بیع ہو رہی ہے اور خریدار کوئی اور ہے، تو یہ آدمی اپنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس مشتری کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوں، اور جب اس کا دعویٰ مان لیا جائے، ثابت ہو جائے، تو اب خریدنے والے کی جو خریداری ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور اس مشتری سے یہ آدمی اسی ثمن کے بدلے خرید لے گا جس ثمن پر اس نے خریدا تھا۔ تو گویا اس کی رضامندی کے بغیر جبراً حق شفعہ کی وجہ سے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ آپسی رضامندی سے ایک مستثنی چیز ہے۔ آگے اس کے دلائل اور اس کے جو متعلق بہت سی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ثبوت حق شفعہ کی احادیث اور اس کی حکمت۔ آگے اس کے متعلق بیان ہے۔ شیخ الاسلام دامت برکاتہ فرماتے ہیں والأصل في ثبوت حق الشفعة ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك۔ کہ حق شفعہ کے ثبوت میں اصل وہ حدیث ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا گھر میں یا باغ میں کوئی شریک ہو، کوئی پارٹنر ہو، تو اسے بیچنے کا حق نہیں جب تک کہ وہ اپنے شریک کو باخبر کر دے، یعنی اس کو اطلاع کر دے۔ اگر وہ راضی ہو تو لے لے، نہیں تو چھوڑ دے، یعنی پہلے اسے اطلاع کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا فیصلہ فرمایا ان تمام جائیدادوں میں جن کا بٹوارہ نہ ہوا ہو،
جب سرحدیں بن جائیں اور راستے الگ ہو جائیں تو اب حق شفاعہ باقی نہیں رہے گا۔ شفاعہ کی مشروعیت میں حکمت یہ ہے کہ مشترک زمین میں کسی پرائے آدمی کے آ جانے سے بسا اوقات شریک کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم یہاں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ تمام احکام شفاعہ کو بیان کریں، اس لیے کہ فقہ کی کتابوں نے شفاعہ کے لیے بیوع سے الگ مستقل ایک کتاب اور عنوان رکھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بیع سے متعلق بعض احکام ذکر کریں اور وضعی قوانین میں جنہیں شفاعہ مانا جاتا ہے ان سے ہمارے مسائل کو ممتاز کریں۔ یہاں ہم نکات کی صورت میں انہیں پیش کر رہے ہیں۔ شفاعہ کے ثبوت کے لیے 2 حدیثیں بیان کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی باغ میں زمین میں شریک ہو تو اور وہ بیچنا چاہتا ہے اپنا حصہ، تو اسے ضروری ہے کہ پہلے اپنے شریک کو باخبر کرے، اور اگر وہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، نہ لے تو پھر اس کو معاملے کو چھوڑ دے، پھر وہ کسی اور کے ساتھ بیع کرے۔ حق شفاعہ کا ثبوت تو یہاں سے مل گیا، اور حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ شریک ہے، ان دونوں کا معاملہ مدت سے چل رہا ہے، اب ان میں سے ایک شریک اپنا حصہ بیچ کے جا رہا ہے، اب جو آنے والا ہے وہ کون ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، وہ اجنبی ہے، اس اجنبی کے ساتھ ہمارا معاملہ پٹے گا نہیں پٹے گا، ہمارا معاملہ اس کے ساتھ چلے گا نہیں چلے گا۔ تو اس میں شریعت نے جو شریک باقی ہے جو اپنا حصہ نہیں بیچ رہا ہے اس کی رعایت کی ہے کہ پرائے کو بیچنے میں اس کا ضرر ہے، اس کا نقصان ہے، اس لیے شریعت نے پہلا حق اس کو دیا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تو یہ زمین یا یہ مکان جو بھی چیز ہے وہ تم لے لو، اور نہیں لینا چاہتے ہو تو پھر کسی اور کو دیا جائے گا۔ اب یہاں آگے وضعی قوانین میں شفاعہ کی جو باتیں ہیں اور شریعت میں جو ہیں دونوں کے اندر جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ ساری باتیں تفصیل سے یہاں نقل کی جا رہی ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي صُورَةِ نِقَاطٍ آتِيَةٍ الأول الشفاعة لا تثبت إلا في غير المنقولات من الدور والعقارات كما يدل عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل، وقد أخرجه البزار من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في ربع أو حائط۔ یہ سب سے پہلی بات جو ہے بیع میں شفاعہ کے بنیادی اصول میں کہ شفاعہ صرف غیر منقولی اشیاء یعنی گھروں اور جائیدادوں میں ہی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس کا گھر یا باغ میں کوئی شریک ہو۔ بزار نے ابو زبیر کے طریق سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفاعہ صرف گھر، زمین یا باغ میں ہوتا ہے۔ مذاہب اربعہ وغیرہ کے جمہور فقہا کا یہی مذہب ہے۔ ابن حزم اور بعض اہل ظاہر کا اس میں اختلاف ہے، انہوں نے ہر مشترک چیز جس کا بٹوارہ نہ ہوا ہو، چاہے وہ منقول ہو یا غیر منقول، اس میں شفاعہ ثابت کیا ہے، اور ابن حزم نے اسے بعض تابعین سے بھی نقل کیا ہے۔ سب سے پہلا اصول شفاعہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ کا جو اجماعی ہے کہ شفاعہ صرف غیر منقولی چیزوں میں جسے منتقل نہ کیا جا سکتا ہو، ہٹایا نہ جا سکتا ہو، جیسے زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھیت ہے، جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں۔ باقی جیسے دوسری چیزیں ہیں جیسے گھر کے سامان ہیں، موبائل ہے، کتابیں ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ منقولی ہیں۔ ان منقولی چیزوں میں جو ہے شفاعہ ثابت نہیں ہوتا، چاہے اس میں کچھ لوگ مشترک ہوں یا جو بھی ہوں۔ شفاعہ کے ثبوت کے لیے غیر منقولی ہونا ضروری ہے کہ وہ زمین جائیداد کی قسم سے ہو۔ ائمہ اربعہ کا متفقہ مسلک ہے۔ البتہ ابن حزم وغیرہ جو اہل ظاہر ہیں وہ تمام چیزوں میں جس چیز میں بٹوارہ نہ ہوا ہو ان تمام میں حق شفاعہ کے قائل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جمہور کے خلاف بات ہے۔ دوسرا اصول آگے بیان کر رہے ہیں، ان المالکیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ علی ان الشفعة لا تثبت الا للشریک فی نفس المبیع، ومذهب الحنفیۃ انها تثبت لاصناف ثلاثة، الاول الشریک فی نفس المبیع، والثانی الشریک فی حقوق المبیع مثل الشرب والممر، والثالث الجار الملاصق، ويقدم الصنف الأول على الثاني والثاني على الثالث، وهذا القول مروي أيضا عن ابن سيرين وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى والعترة،
وقد فصلت أدلة الفريقين في تكملة فتح الملهم۔ دوسرا اصول ہے مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ شفاء صرف شریک فی نفس المبی کے لیے ہی ثابت ہوتا ہے، اور حنفیہ کا مذہب ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے شفاء ثابت ہوتا ہے۔ اول شریک فی نفس المبی، دوم شریک فی حقوق المبی جیسے پانی کا حصہ اور گزرگاہ، سوم وہ پڑوسی جو بالکل ملا ہوا ہو۔ صنف اول کو دوسری پر، دوسری کو تیسری پر مقدم رکھا جائے گا، اور یہ قول ابن سیرین، ابن شبرمہ، ثوری، ابن لیلہ اور اہل بیت سے بھی مروی ہے۔ فریقین کے دلائل تکملہ فتح الملہم میں مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ اس اصول میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ شفاء کس کے لیے ثابت ہوگا، کس آدمی کو حق کا شفاء ملے گا۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بقیہ 3 اماموں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ بقیہ 3 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ شفاء صرف اس آدمی کو ملے گا جو مبی کے اندر شریک ہے، یعنی مبی 2 آدمی کے درمیان ہے، 3 آدمی کے درمیان ہے، جیسے ایک زمین جائیداد ہے وہ 2 آدمی کے درمیان مشترک ہے، 3 آدمی کے درمیان مشترک ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک اپنا حصہ فروخت کرنا چاہتا ہے تو ان کو حق کا شفاء ملے گا، باقی اڑوس پڑوس والے ان لوگوں کو حق کا شفاء نہیں ملے گا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک 3 درجے ہیں حق شفاء کے۔ سب سے پہلا تو وہی ہے جو شریک فی نفس المبی ہے، جو بقیہ ائمہ جس کے قائل ہے، حنفیہ اس کو پہلے نمبر پر دیتے ہیں۔ حنفیہ کے ہاں دوسرے نمبر پر ہے وہ جو شریک فی حق المبی ہے، یعنی وہ آدمی کہ اس کی زمین اور اس بائے کی زمین جو ابھی بیچ رہا ہے، دونوں کی زمین کے حقوق ایک ہیں، دونوں کا راستہ ایک ہے، دونوں کا پانی ایک جگہ سے آ رہا ہے، تو اب یہ بھی گویا من وجہین شریک ہے۔ بھائی جیسے میری زمین اور میرا ایک پڑوسی ہے، دونوں کی زمین میں نالا ایک ہی ہے پانی کا، اسی نالے سے میں بھی پانی حاصل کر رہا ہوں، اسی نالے سے وہ بھی حاصل کر رہا ہے، تو ہم دونوں شریک فی حق المبی ہوئے، تو نمبر 2 پر یہ شریک ہوا۔ تیسرے نمبر پر الجار الملاصق، کہ وہ پڑوسی کہ جس کا کھیت یا زمین یا جائیداد متصل ہو، پڑوس میں ہو۔ حنفیہ کے یہاں 3 درجے ہیں اور اعلیٰ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اس کو جو مبی میں شریک ہے، اگر وہ نہ ہو یا وہ نہ لے تو نمبر 2 پر جو مبی کے حق میں شریک ہے، جیسے گزرگاہ ہے، پانی ہے، اور تیسرے نمبر پر اگر وہ بھی نہ لے تو پھر تیسرے نمبر پر پڑوسی جس کی زمین جائیداد متصل ہوں۔ یہ صرف حنفیہ کے یہاں ہیں، اور دونوں فریق کے دلائل جو ہیں کتابوں میں مذکور ہیں۔ تیسرا اصول بیان کر رہے ہیں، چونکہ شفاء کا مسئلہ خلاف قیاس ثابت ہوا ہے، اس لیے جس پر نص وارد ہوئی ہے وہیں تک محدود رہے گا، اس کو متعدی کر کے غیر منصوص تک لے جانا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو قوانین بعض ممالک میں کرایہ دار یا مزارع کے لیے شفاء ثابت کرتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے موافق نہیں ہیں۔ یعنی شفاء کا مسئلہ قیاس کے خلاف ہے۔ عقل کا تقاضا اور اصول تو یہ ہے کہ بھئی 2 آدمی آپسی رضامندی سے بے کرے تو تیسرے کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن شریعت نے خاص خلاف قیاس شریک کو ضرر سے بچانے کے لیے حق کا شفاء دیا ہے۔ تو اب جہاں تک شریعت نے بیان کیا ہے یہ وہیں تک رہے گا، اس کے آگے دوسروں تک ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو بعض ممالک میں کرایہ دار کو بھی حق کا شفاء دیا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے تو کرایہ دار کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حق ہوگا، یا ایک آدمی اپنا کھیت بیچنا چاہتا ہے اور کوئی آدمی اس میں اجرت سے کھیتی کر رہا ہے، مزارع ہے، تو اس کو زیادہ حق ہوگا۔ حالانکہ شریعت نے ان حضرات کو حق شفاء دیا نہیں ہے، جب ان کو نہیں دیا ہے تو ان کو ثابت نہیں ہوگا شرعی اعتبار سے۔ چوتھا اصول ہے، حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ حق شفاء فوری طور پر ثابت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شفیع کو جیسے ہی بیع کا علم ہو وہ فوراً ہی حق شفاء کا مطالبہ کر دے۔ اگر بیع کا علم ہو جانے کے بعد وہ مطالبہ کرنے میں تاخیر کر دے تو اس کا حق شفاء باطل ہو جائے گا، اور یہی شافعیہ کا قول اظہر ہے جیسا کہ آئے گا۔ حضرات شافعیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ شفیع کا حق بیع کا علم ہو جانے کے بعد 3 دن تک رہتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شفیع کا حق 1 سال تک رہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب اتنی مدت گزر جائے جس میں معلوم ہو جائے کہ وہ حق شفاء چھوڑ رہا ہے تو اس مدت کے گزرنے سے بھی حق شفاء ختم ہو جائے گا۔ یعنی اب حق شفاء
آدمی کب جو ہے اس کا دعویٰ دائر کرے، کب اس کا مطالبہ کرے، اس میں حنفیہ اور حنابلہ ان دونوں حضرات کے ہاں تو علی الفور، فوری، جیسے ہی اس کو علم ہو، پتہ چلے کہ بھئی میرے بازو والی زمین یا میری شرکت والی زمین جائیداد بک رہی ہے، فوراً اسی وقت اس کو اپنا مطالبہ بتلانا پڑے گا، مطالبے کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس سلسلے میں تاخیر کرتا ہے تو تاخیر کرنے پر اس کا یہ حق ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حضرات شافعیہ کے ہاں دو قول ہیں، ایک قول تو یہی ہے جو حنفیہ کا ہے، دوسرا قول ہے کہ 3 دن تک اسے اختیار رہے گا۔ اب مجھے آج پتہ چلا کہ بھئی میرے بازو کی زمین بک رہی ہے یا میری شرکت والی بک رہی ہے، تو اب میں 3 دن کے اندر اس سلسلے میں ہاں یا نہ کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 1 سال ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اتنی مدت جتنی مدت میں انداز ہو جائے کہ آدمی لینا نہیں چاہتا ہے، وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے عرف اور ماحول کے اعتبار سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں کچھ مدت زیادہ ہے، حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں تو اگر بس اس مجلس سے اٹھ گیا اور اس نے مطالبہ نہیں کیا تو بھی وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ فقہائے حنفیہ نے ذکر کیا ہے کہ شفاع 3 طرح کے مطالبوں سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1 تو ہے طلب مواسبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی شفیع کو بے کا علم ہو، فوراً ہی وہ یوں کہہ دے کہ میں حق شفاع کی بنیاد پر اسے مانگتا ہوں۔ طلب اشہاد نمبر 2 پر وہ یہ ہے کہ 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا دے کہ میں حق شفاع مانگ رہا ہوں۔ نمبر 3 پر ہے طلب خصومت۔ اس کی شکل یہ ہے کہ طلب شفاع کا دعویٰ قاضی کی عدالت میں دائر کر دے۔ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک طلب مواسبہ میں تاخیر شفاع کو باطل کر دیتی ہے، اور اس سلسلے میں ان حضرات کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاع کا حال ایسا ہے جیسے اونٹ کے پاؤں کی رسی کھولنا۔ حضرات محدثین نے ابن بیلمانی کی وجہ سے اس حدیث کو معلل قرار دیا ہے، لیکن قاضی شریح کے ایک اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شفاع تو صرف اس کو ملتا ہے جو ایک دم سے لپک کر اس کا مطالبہ کر دے۔ اخرجہ عبد الرزاق۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شفاع کا علی الفور ثابت ہونا ابن شبرمہ، بتی، اوزاعی، ابو حنیفہ، عنبری اور امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں میں سے ایک سے مروی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ امام شافعی کا قول جدید ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں کتب جدیدہ میں جو قول اظہر اور منصوص ہے وہ یہ ہے کہ شفاع علی الفور ہوتا ہے، اور ان فقہا کا اس پر متفق ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک حدیث اور اثر کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ حنفیہ کے ہاں 3 اسٹیپ ہیں مطالبے کے کہ حق شفاع آدمی حاصل کیسے کرے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو اپنا مطالبہ بتلانا ہے، اظہار کرنا ہے، جیسے ہی اسے اطلاع ہو۔ خط پڑھ رہا ہے، خط میں اطلاع ہو تو پڑھتے ہوئے ہی فوراً وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے یہ زمین چاہیے، مجھے دکان چاہیے، میں اس پر اپنا مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ یہ ہونے کے بعد دوسری کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس نے پہلا ہی کام نہیں کیا، طلب مواسبت ہی نہیں کیا، تو حنفیہ کے یہاں بھی اور حنابلہ کے یہاں بھی اس کا حق شفاع ختم ہو جائے گا۔ اور شافعیہ کا بھی قول جدید اور مفتابی قول جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا وہ یہی ہے۔ دلیل ساتھ میں آئی گئی حدیث سے کہ شفاع ایسا ہے جیسے اونٹ کے پاؤں کی رسی کھولنا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک لمحے کی بات ہوتی ہے کہ رسی کھول دی اور اونٹ کا پاؤں جو ہے کھل گیا، اب وہاں اس میں دیری کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح طلب مواسبت میں دیری کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حنفیہ کے ہاں دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے طلب اشہاد، کہ اب گواہ بنانا اس زمین جائیداد کے پاس یا بائے کے پاس کہ بھئی یہ فلاں زمین ہے اور میں اس کا جو ہے حقدار ہوں، میں اس کے لیے اوپر جو ہے حق شفاع کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اب تیسرا اسٹیپ آئے گا قاضی کے پاس جانے کا۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح فوری کیوں رکھا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ آگے اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں والمعنى في اشتراط الفور أن الشفعة لم تشرع لأجل إثراء الشفيع بمملوكات جديدة وإنما شرع لدفع الضرر عنه۔
فور کی شرط لگانے میں راز یہ ہے کہ شفاع کوئی اس وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا ہے کہ شفیع کو نئی نئی زمین اور جائیدادوں سے مالدار بنایا جائے، بلکہ وہ تو اس سے نقصان کو دور کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، اور نقصان ایک ایسی چیز ہے جو منضبط نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کی علامت یہ رکھی ہے کہ شفیع دوسرے کو بیچنے کا تحمل ہی نہ کر سکے، اور جیسے ہی اسے بے کا علم ہو وہ ویسے ہی اس پر اپنا اعتراض درج کرا دے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ بہت اہم انہوں نے حضرت نے راز بتلایا ہے کہ بھئی شفیع کو شفا دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بینک بیلنس اور اپنی زمین جائیداد بڑھاتے جائے، اس کے لیے اسے سوچنے کی، پلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں یہ زمین لے پاؤں گا نہیں لے پاؤں گا، فلاں میرے دوسرے لوگوں سے رقم حاصل کر سکوں گا، پھر وہ جا کر کے مطالبہ کریں۔ تو آدمی اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اگر کچھ کرتا ہے تجارتی لائن سے، تو اس میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اور شفاعت جاری کرنے کا مقصد تو نقصان دور کرنا ہے، اور نقصان کا تو آدمی کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر شفیع علم ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے سکون سے، کچھ کر نہیں رہا ہے، معلوم ہوا کہ اسے ضرر نہیں ہو رہا ہے، اگر ضرر ہو رہا ہے تو فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً اس کو ریجیکٹ کر دے۔ تو اسی لیے اس کو بنیاد اور علامت بنایا گیا، کیونکہ ضرر ہوگا نہیں ہوگا یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی قاعدہ قانون کے اندر لا سکے، اس لیے اس علامت ہی کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ پانچواں اصول، شفیع کس سے خرید رہا ہے، یعنی شفیع کی جو بے ہو رہی ہے وہ مشتری سے ہو رہی، بائع سے ہو رہی، کس سے ہو رہی، اس کے متعلق بیان ہے کہ جب شفاع ثابت ہو جائے تو شفیع پہلے مشتری سے خریدے گا، اس طرح پہلا مشتری شفیع کے حق میں بائع بن جائے گا۔ سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شفیع مشتری سے گھر خرید لے تو اس کی ذمہ داری اور اس کے مال کا ضمان مشتری کے اوپر ہے، اس لیے کہ وہ اس کے پاس سے گھر لے رہا ہے اور ثمن اسی کے حوالے کر رہا ہے، تو وہ اس کے حق میں ایسا ہے جیسا کہ بائع مشتری کے حق میں ہوتا ہے۔ اب اگر مشتری اول مبیع پر قبضہ کر چکا تھا تو شفیع اسی کے پاس سے لے گا اور ثمن اسی کے حوالے کرے گا، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس اختلاف کے جو سرخسی نے ابن ابی لیلہ کا نقل کیا ہے۔ لیکن اگر مشتری نے قبضہ نہیں کیا تھا اور اب شفیع بائع سے مبیع لینا چاہیں تو اس میں اختلاف ہے، یعنی اگر حق شفاع کا معاملہ ہونے کے وقت جو ہے چیز اور مبیع جو ہے وہ مشتری کے پاس آ چکی ہے، مشتری کے قبضے میں ہے، تو اب اس سلسلے میں دو رائے نہیں ہے کہ اب اس کو جو بھی لینا ہے وہ مشتری سے لینا ہے، یعنی اب مشتری اور شفیع کا معاملہ ہوگا، مشتری کی حیثیت اس زمین میں اس معاملے میں بائع کی ہوگی، لہذا جو ذمہ داری بائع کی ہوتی ہے، جو مال کا ضمان ہے، جو دیکھ ریکھ کرنا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری مشتری کے ذمہ آئے گی، بائع کا اب اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زمین بائع کے قبضے میں ہو اور شفیع جو ہے بائع سے لے رہا ہے تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے یہاں ظاہر روایت یہ ہے کہ شفیع اس کو بائع سے لے گا اور اس کی ذمہ داری اور اس کے مال کا ضمان بائع پر ہوگا، گویا کہ ابتداءً ہی اس نے بائع سے خرید لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شفیع کے حق کو شریعت نے مشتری اول کے حق سے مقدم مانا ہے۔ جب شفیع نے شفعے کی بنیاد پر اسے لے لیا تو مشتری اول جس قبضے کا مستحق تھا وہ قبضہ فوت ہو گیا، اور اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ مشتری اول اور بائع کے درمیان جو بے ہوئی تھی وہ فسخ ہو جائے گی، جیسا کہ قبل القبض مبیع کے ہلاک ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو بائع کے پاس سے شفیع کے لینے میں بے کو شفیع اور بائع کے درمیان کر دیا، لہذا ذمہ داری بائع پر ہوگی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شفیع مشتری سے لے گا اگر اس کے قبضے میں ہو، اور اگر بائع کے قبضے میں ہو تو اس سے لے گا، لیکن مذہب کا قیاس یہ ہے کہ بائع کے پاس سے اس کا لینا مشتری کے پاس سے لینے کے حکم میں ہے، اس لیے کہ جائیداد بیع اول کی وجہ سے مشتری کی ملک ہو چکی ہے، اور ابن قدامہ نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ جائیداد کی بیع میں قبضے سے پہلے ہی عقد لازم ہو جاتا ہے اور مبیع مشتری کی ملک اور اس کے ضمان میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے نفس عقد ہی کی وجہ سے اس میں تصرف کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے اگر مشتری اس پر قبضہ کر لیتا،
لیکن اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وجہ اور ایک روایت یہ ذکر کی ہے کہ شفیع کو بائع سے لینے کا حق نہیں ہے، حاکم مشتری کو قبضہ کرنے پر مجبور کرے پھر اس کے پاس سے شفیع لے، اس لیے کہ شفیع مشتری کے پاس سے خریدتا ہے، لہذا اس کے علاوہ اس کے سوا کسی اور سے نہیں لے سکتا، اور انہوں نے اس کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ بیع قبضے کے بغیر تام نہیں ہوتی۔ دوسرا جو مسئلہ تھا کہ اگر زمین یا جائیداد بائع کے قبضے میں ہو تو حنفیہ کے یہاں تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جو بائع مشتری کے درمیان بیع ہوئی تھی وہ فسخ ہو گئی، اب شفیع ڈائریکٹ بائع سے لے لے گا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شریعت نے جب شفیع کے حق کو مقدم رکھا ہے لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سابقہ بیع کو ختم کر دیں، جبکہ حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مشتری کا قبضہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جب بیع ہو گئی تو وہ چیز مشتری کی ملک ہو گئی، لہذا اب شفیع کو لینا ہے تو وہ مشتری ہی سے لے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی جو ہے ایک روایت یہی ہے کہ مشتری ہی سے لے گا، اور وہ تو یہ فرماتے ہیں اگر مشتری کے قبضے میں نہ ہو تو حاکم مجبور کرے گا کہ مشتری کو کہ تو قبضہ کر اور پھر شفیع کے حوالے کر، اس لیے کہ شفیع کا شفع مشتری سے ہی ثابت ہوا ہے، لہذا وہ کسی اور سے نہیں لے سکتا ہے۔ بہرحال حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ وہ بائع سے ڈائریکٹ لے سکتا ہے۔